بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم شیخ غلام حمدانی مصفی کی پہلی غزل کا چھٹا شعر جو ہے وہ چھٹا شعر اس کی تشریح کریں گے۔ 5 اشعار کی تشریح ہو چکی ہے۔ چھٹا شعر کیا ہے؟ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ اس شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ شاعر ہیں ہمارے غلام حمدانی مصفی۔ مصفی جو ہے وہ ان کا تخلص ہے، اور ہم آتے ہیں شعر کی طرف۔ خلق کہتے ہیں لوگ، مخلوق، تا دم آخر، آخری دم تک۔ آخری دم تک جو ہے مفہوم کیا ہوا اس کا؟ میں نے اتنے ہوش و حواس سے جان دی کہ آخری دم تک لوگوں کو میرے مرنے کا یقین نہیں تھا۔ اس شعر میں جو ہیں وہ مصفی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں وہ عظیم لوگوں کی جرأت مندانہ اور خوبی اور کمال جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کہ میں نے اتنے ہوش و حواس سے عشق کے راستے میں جان دی کہ لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں مرا ہوں۔ اور واقعی نیک لوگ تو مرتے نہیں ہیں، لیکن عشق کے راستے میں فنا ہونے والے بھی جو ہیں وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کی فنا میں بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بقا ہوتی ہے۔ لہٰذا عشق ایسی چیز ہے کہ اس کی راہ کٹھن بھی ہو تو آسان معلوم ہوتی ہے۔ عاشق لوگ جو ہیں وہ ہر مشکل کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور موت سے بالکل نہیں گھبراتے، حالانکہ جان ہماری جو ہے وہ قیمتی ترین چیز ہے اس دنیا میں۔ چھٹے شعر کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اور بقول شاعر، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ بے شک بڑے کارنامے سر انجام دینا آسان کام نہیں ہوتا، اور جان کی بازی لگانا بھی جو ہے وہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہے گزر جاتے ہیں۔ یعنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سچے عاشق کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جان جو ہے وہ ہمہ وقت ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں اور محبوب پر نثار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو اگر ہم حقیقی حوالے سے بھی لینا چاہیں تو بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اور جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے جو جان دینا ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہوش و حواس ہوتے ہوئے ہی جو ہے وہ جان دی جاتی ہے۔ جیسا کہ غالب کہتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ آپ دونوں مفہوم جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، کہ حقیقی بھی اور مجازی بھی۔ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یاران دوست، گرم رو تیز چلنے والے دوست، ننگے قافلہ قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ سب تیز چلنے والے دوست آگے نکل گئے، لیکن میں ننگے قافلہ پیچھے جو ہے وہ رہ گیا، قافلے کی شرمندگی کا باعث بنا۔ اس شعر میں محنت اور لگن اور آگے بڑھنے کی جو ایک جستجو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کہ جو لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں وہ منزل کو پا لیتے ہیں۔ اگرچہ سفر جو ہے
اس کا آغاز جو ہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن تیز چلنا جو ہے وہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے، اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ مولانا حالی کیا کہتے ہیں؟ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالا جر سے کارواں رہے۔ یعنی جو چلتے رہتے ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور سست اور کاہل لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان کو جو قافلہ ہے، جو کارواں ہے، وہ پاؤں تلے رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس میں اب پھر جو ہے وہ محنت، قربانی، سفر کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا، وہی آگے نکلتا ہے، وہی آگے جو ہے کہ منزلوں کو پا لیتا ہے، اور محنت کے بغیر کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو تیز چلتے ہیں وہی منزل کو پاتے ہیں۔ مولانا حالی کیا فرماتے ہیں؟ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑائی، بڑائی انہی کو ملتی ہے۔ جو مسافر ہو کر منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، خواہ آبلہ پا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور مسلسل چلنا مدام چلنا، یہی کامیابی کی علامت ہے، یہی کامیابی کی جو ہے وہ کنجی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے شخص، یا جو قومیں کامیاب ہوئی ہیں، انہوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا ہے تو کامیاب ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز کامیابی کے راستے میں جو ہے وہ مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ جو ہیں یہ خواجہ حیدر علی آتش کیا کہتے ہیں؟ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ کہتے ہیں میں پیچھے جو رہا ان میں، تو وہ قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، اور جو کہ ایک بہت بری بات ہے کہ قافلے کے لیے جو ہے اور اپنے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا میں نے۔ اب ہم 8ویں شعر کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ 8واں شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ 8واں شعر ہے، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ مقطع بھی ہے غزل کا، مقطع غزل کا وہ شعر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آبجیکٹیو میں آئیں گی۔ مقطع مطلع ہم نے اس میں بھی جو ہے وہ کیا کہ جس شعر میں غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اب مقطع جو ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کہے میں میری مرضی کے تابع۔ مفہوم اس کا کیا بنا اس طرح سے؟ اے مصفی میں اپنے دل کو کیسے روک رکھوں، یہ تو میرے حکم کے تابع ہی نہیں رہا، یہ تو اب دل میرا رہا ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہو چکا ہے۔ یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دل کو نہیں روک سکتا کیونکہ یہ میری بات نہیں مانتا۔ عشق و محبت کی راہ میں ایسی کٹھن اور ہونلاک جو ہیں وہ صورتیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی کا واپس پلٹنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور دل ایسا ہوتا ہے کہ جو بے قابو ہوا جاتا ہے، عاشق کی ایک نہیں سنتا اور منہ زور گھوڑے کی طرح بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے دل کو کیوں کر روک رکھوں، کیونکہ مجھے اپنے دل پہ اختیار نہیں رہا، وہ میرا کہنا نہیں مانتا، میرے حکم کے تابع نہیں رہا۔ غالب کیا کہتے ہیں؟ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق سے اب روایتی شاعری میں عاشق جو ہے اس کا عشق سے جان چھڑانا بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا، وہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ عشق کے راستے سے واپس نہیں پلٹنا چاہتا، اور اس کے عشق میں جو ہے وہ مبتلا رہنا چاہتا ہے۔
تو یہ صورت جو ہے روایتی عاشق کے لیے بہت جو ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے اور تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ خورشید رضوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی اور رستہ جو ہے، کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ عشق چیز ہی ایسی ہے کہ انسان اس کے آگے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے۔ اور روایتی عاشق جو ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ اس کا سودا کر لیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، محبوب کے ہاتھوں جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس ساری صورتحال میں کیا کروں کہ دل جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ حسرت موہانی کیا کہتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ یعنی عام طور پر روایتی عاشق جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ یہ عشق کا راستہ جو ہے اس سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے لیے پھر ممکن نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، میں اس کو کب کیوں کر روکوں۔ روکا اس کو جاتا ہے جو ہے جس پہ جو ہے وہ اختیار ہو۔ جب اختیار ہی اٹھ گیا ہے، جب جو ہے وہ قابو میں نہیں رہا، تو پھر جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ ہم اس راستے سے باز آ جائیں۔ مومن خواہ مومن کہتے ہیں، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ کہہ رہے ہیں کیا کریں کہ ہم جو ہیں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہم جو ہے وہ اس راستے سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتے اور نہ اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں غزل نمبر 2 کی طرف۔ مصفی کی غزل نمبر جو ہے وہ 2 ہے، ہاں، اور اس کا پہلا شعر ہے، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ پہلا جو ہے وہ شعر ہے، دوسری غزل جو ہے اس کا پہلا شعر ہے، اور اس میں جو ہے مصفی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، عدم آخرت دوسرا جہاں، دل شاداں خوش و خرم دل، حسرت و ارماں پوری نہ ہونے والی خواہشات۔ اس کا مفہوم یہ ہوا، کوئی شخص بھی سوئے عدم خوش دلی سے نہیں گیا، بلکہ یہاں سے جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہ کیا کیا حسرت و ارمان لے کر گئے ہیں اس دنیا سے۔ اب غزل کا جو مطلع ہے، مطلع پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا جو مطلع ہے اس میں مصفی جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ہر قسم کی علائش و خواہش سے بے نیاز ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، لیکن جوں جوں اس دنیا میں وہ جو ہے وہ ہوش کی جو ہے وہ ہوش و حواس اپنے جو ہے وہ کیا کہہ لیں ان کو جو ہے وہ بحال کرتا ہے، یا اس کو ہوش آتی ہے یا اس کو شعور آتا ہے یوں کہہ لیں، تو وہ جو ہے وہ اس فانی دنیا کا شکار ہو جاتا ہے، وہ روحانیت سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور مادی دنیا میں وہ اس قدر جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خواہش اس کے دل میں جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور یہ آرزوئیں اتنی لاتعداد ہوتی ہیں کہ پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور پوری نہ ہونے کی صورت میں پھر وہ کون سا روپ اختیار کر لیتی ہیں، حسرت کا۔ اور وہ حسرتیں جو ہیں وہ پھر کیا ہوتی ہیں، انسان کے لیے زندگی کا روگ بن جاتی ہیں، دکھ بن جاتی ہیں، اور ایسا غم بن جاتی ہیں جس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، غمگین رہتا ہے، اور خود کو جو ہے وہ محرومیوں کا شکار سمجھتا ہے۔ غالب کیا کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے، اس میں آ کر انسان اتنا جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے اس کے جو ہے وہ کاروبار میں، کہ بجائے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پانے کے کہ میں آیا کس لیے ہوں اس دنیا میں، وہ سب کچھ بھول کر
اس کو پانے کی خاطر، اس دنیا کو پانے کی جو ہے وہ لگن میں جو ہے وہ محو ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس قدر بھاگتا ہے کہ جب اس دنیا سے جاتا ہے اور جانا بھی نہیں چاہتا، اگر اس کی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا تو شاید وہ یہاں سے جاتا بھی نہ، اور جانا نہیں چاہتا، اور جب جاتا ہے تو بہت سی حسرتیں اور خواہشات جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ درد کہتے ہیں ہم جہاں میں آئے تھے تنہا والے، ساتھ اپنے اب اسے لے کر چلے، یعنی اب خواہشات کو ساتھ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں جو کہ پوری نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔